سورۃ الحاقہ، اس سورہ پاک کا نام الحاقہ ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 52 آیتیں ہیں، 256 کلمات اور 1423 حروف پر یہ سورہ مبارکہ شامل ہے۔ یہ سورہ پاک ساری مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں ابھی عالم کفر میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض میرے سینے میں بھرا ہوا تھا۔ ایک دن میں اس نیت سے گھر سے نکلا کہ حضور کو جا کر پریشان کروں گا اور جس طرح بھی بن پڑا ان کا دل دکھاؤں گا۔ میں قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اس حال میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت حضور سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں نے اس کلام کی بلاغت نظام کو سن کر حیران اور ششدر ہوتا رہا۔ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ باخدا آپ بڑے کمال کے شاعر ہیں۔ اسی وقت حضور نے یہ آیت تلاوت کی، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال پڑا کہ یہ کاہن ہے، تو آپ نے، میں دل میں سوچ رہا تھا، آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے لیکن بہت کم ہیں جو غور کرتے ہیں۔ تو میرا دل جو ہے وہ گواہی دینے لگا، لیکن میں اپنے کفر پہ اڑا ہوا تھا، میں چھوڑ کے چلا گیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت ایمان سے سرفراز فرما دی۔ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ حاقہ کی آیات نے میرے دل کی صفائی کی، اس سے میرا دل پسیجا ہے، نرم ہوا ہے۔ قرآن عظیم کی یہ شان ہے نا کہ جب کوئی سنتا ہے تو اس پر اثر ہوتا ہے۔ اس سورہ پاک کے مضامین میں حلف اٹھا کر ابتدائی آیات طیبہ میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی۔ ساتھ ہی سمود، عاد اور فرعون کا تذکرہ فرما کر یہ بتایا گیا ہے کہ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے عمر بھر سرکشی اور طغیانی کا راستہ اختیار کیے رہے، جس کا نتیجہ ان کی عبرتناک تباہی کی شکل میں نکلا۔ آیت نمبر 13 تا 17 میں قیامت کے روز برپا ہونے والے ہولناک حادثات کا بیان فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 37 تک یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے پروردگار کے روبرو پیش کیے جائیں گے، ان کا محاسبہ ہوگا، ان کو اس روز ان کا صحیفہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کی بڑی ہی عزت اور تکریم کی جائے گی۔ اور وہ لوگ جو وقوع قیامت کا انکار کرتے ہیں اور ساری عمر اس ہر قسم کی باز پرس سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرتے رہے، ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس وقت ان کی حسرت و ندامت قابل دید ہوگی، اور اس کے ساتھ خوفناک برتاؤ ان کے ساتھ کیا جائے گا جس سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسرے رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت قرآن عظیم کسی شاعر یا کسی مجنوں یا کسی دیوانے کا بیان نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور نہ یہ کسی کاہن کی تک بندی اور ہرزہ سرائی کا نتیجہ ہے، بلکہ اس کو رب العالمین نے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر اتارا ہے۔ میرے رسول کی بھی یہ مجال نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ گھڑ کے پیش کرے یا اس کی طرف منسوب کرے۔ اگر وہ اس سنگین جرم کا ارتکاب کرتا تو اس وقت اس کی رگے جان روک دی جاتی۔ یعنی یہ نبی کی جرت بھی نہیں کہ نبی بھی اپنی طرف سے کوئی لفظ پیش کر سکے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو سینہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہیں۔ یہ اس سورہ پاک کے مضامین ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، وہ ہو کر رہنے والی، حاقہ کا معنی وقوع ہونے والی، ہو کر رہنے والی، ملحاقہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے۔ وما ادراک ملحاقہ، اور اے مخاطب تم کیا سمجھو کہ وہ قیامت کی گھڑی کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، پہلے قوم سمود اور قوم عاد نے جھٹلایا اس کھڑکھڑانے والی کو۔ تم سے پہلے گزر چکی ہیں وہ قومیں، پہلے انہوں نے اس کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا۔
اس کا انکار کیا فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، پس قوم سمود تو انہیں ہلاک کر دیا ایک سخت آنے والی چنگاڑ نے، اور وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ قیامت کے منکر تھے، اللہ کی آیات کے منکر تھے، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، عذاب آیا چنگاڑ کی شکل میں، اور سارے کے سارے بھسم ہو گئے، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور رہ گئے عاد والے، فَأُهْلِكُوا، تو انہیں برباد کر دیا گیا، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایک بڑی ہی ٹھنڈی سخت یخ تیز ہوا نے، جو بہت تند و تیز تھی، ایک ٹھنڈی آندھی نے ان کو برباد کر دیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے جمے ہوئے پتلے، اس ہوا نے انہیں اکھیڑ کے پھینک دیا۔ آگے بڑے لفظ اللہ کریم نے استعمال کیے ہیں کہ جب وہ تیز آندھی چلی تو اس آندھی نے ان کا کیا حال کر دیا۔ فرمایا حسوماً، جو اکھیڑنے والی تھی، فَتَرَ الْقَوْمَ، تو تم دیکھتے ہو اس قوم یعنی قوم عاد کو، فیہا سرعا، کہ وہ گرے پڑے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے مڈ ہوں۔ جیسے کھجور گر جاتی ہے نا، کافی عرصہ پڑی رہے نا تو اس کے وہ تنے میں کیڑے کھا کھا کے سوراخ کر دیتے ہیں، وہ بڑا ڈرونا سا ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی سبزے کے آثار نہیں رہتے، اور اندر سے بھی کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ کہا اس ہوا نے ان کو اس کھوکھلے منڈ کی طرح کر دیا، کوئی اللہ کی اس گرفت کا مقابلہ نہ کر سکا۔ آج ہم یہاں پہ اسے اختتام کرتے ہیں، آگے آیت نمبر 7 سے آگے پڑھیں گے تو آگے بلکہ 8 نمبر آیت تک فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تمہیں ان میں سے آج کوئی ایک بھی نظر آتا ہے؟ یہ کیا، یہ پیغام دیا جا رہا ہے، دستک دی جا رہی ہے مومن کے ذہن پہ کہ اگر وہ نہیں باقی رہے تو تم اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر کے باقی رہ سکو گے؟ کیا تم اپنا وجود بچا پاؤ گے؟ حَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تمہیں نظر آتا ہے ان میں سے کوئی باقی ماندہ؟ وہ ساری قومیں اللہ کے عذاب اور گرفت کا شکار ہو کے برباد ہو گئی۔ یہی حال تمہارا بھی ہوگا اے مشرکین مکہ، میرے نبی کا انکار نہ کرو، اگر انکار کرو گے انکار کے بدلے تم پر بھی گرفت آئے گی، اور پھر تم اپنے وجود کو بچا نہیں پاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ۔